السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محبت آپ نے بھی کی ہے، محبت میں نے بھی کی ہے۔ محبت ہر کوئی کرتا ہے، ہر کوئی محبت میں مبتلا ہوتا ہے، اور وقت کے ساتھ ساتھ یہ محبت پہلو بھی بدلتی ہے، اپنے رنگ بھی نکھارتی اور دکھاتی ہے۔ اس کی ایک مثال ہے، ہم بہت چھوٹے جب بچے ہوتے ہیں تو ہماری اپنی والدین کے ساتھ والہانہ محبت جو ہوتی ہے وہ بھی ایک مثال، اپنی مثال آپ ہے۔ اس کے بعد ہم جوں جوں جوانی کی طرف بڑھتے ہیں، چلتے ہیں، پہنچتے ہیں تو ہماری محبت کئی اور رنگ میں بھی پھلتی پھولتی ہے۔ مثال کے طور پہ ہمارے دوست بن جاتے ہیں، ہماری سہیلیاں بن جاتی ہیں، ان سے بھی ہماری محبت ہوتی ہے۔ پھر ہمارے عزیز و احباب ہوتے ہیں، ہمارے چچا جان، ہماری خالائیں، ممانیاں، پھپھیاں وغیرہ، یہ سب جو ہے ان سب کے ساتھ ایک محبت کا ایک عجیب دور چلتا ہے۔ وہ ہم سے محبت کرتی ہیں، ایک خاص محبت ہوتی ہے جو عام لوگوں سے نہیں ہوتی، لیکن جس محبت کا لطف میاں بیوی کی محبت میں رکھا ہے نا، اس کی مثال نہیں پیش کی جا سکتی۔ بے شک والدین کا اپنا ایک مقام ہے، ان سے جو محبت ہے اس کا اپنا ایک ٹیسٹ ہے، وہ اپنی ایک، اس میں اپنی ایک روح ہے، لیکن جو میاں بیوی کے درمیان محبت ہوتی ہے اس کی مثال بھی پیش نہیں کی جا سکتی۔ اور خصوصی طور پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت جو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے لیے تھی، اس کا اندازہ آپ ان الفاظ سے لگا سکتے ہیں کہ ایک بار نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ کہہ دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ ایک بڑھیا بیوہ عورت تھیں، خدا نے، اللہ نے ان کے بعد آپ کو ان سے بہتر بیوی عنایت کی۔ یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارک غصے سے سرخ ہو گیا اور فرمایا، خدا کی قسم مجھے خدیجہ سے اچھی بیوی نہیں ملی۔ وہ ایمان لائیں جب سب لوگ کافر تھے، اس نے میری تصدیق کی جب سب نے مجھے جھٹلایا، اس نے اپنا زر و مال مجھ پر قربان کر دیا جب دوسروں نے مجھے محروم رکھا، اور اللہ نے اس کے بطن سے مجھے اولاد دی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں ڈر گئی اور اس روز سے عہد کر لیا کہ آئندہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کبھی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو ایسا ویسا نہ کہوں گی۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے بطن سے اللہ تعالیٰ نے حضور کو 6 لڑکیاں دیں،
سب سے پہلے قاسم پیدا ہوئے، کم سنی میں انتقال کر گئے، پھر زینب رضی اللہ تعالی عنہ، اس کے بعد عبداللہ وہ بھی صغر سنی میں وفات پا گئے، ان کا لقب طیب اور طاہر تھا۔ پھر رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ، پھر ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ، پھر فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ پیدا ہوئیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کے بعد اکثر ان کو یاد کرتے رہتے تھے اور ان کی بہت ڈھیر ساری باتیں کیا کرتے تھے، اور جب تک وہ ان کے بارے میں بہت سی باتیں نہیں کر لیتے تھے وہ مجلس میں سے اٹھتے نہیں تھے۔ یہ محبت کی ایک مثال ہے۔ اللہ کے بندو، یہاں یہ بات بھی مد نظر ضرور رہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی عمروں میں بہت فرق تھا۔ یہ تو ہم سب جانتے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 25 برس کے تھے جب آپ کو حضرت عائشہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نکاح کا پیغام بھیجا، اور آپ نے اپنے چچا کے مشورہ سے اس کو قبول کیا اور آپ نے ان سے نکاح کر لیا، جبکہ حضرت عائشہ صدیقہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر 40 برس تھی۔ آج ہمارے معاشرے میں ایک بہت عجیب قسم کی برائی نظر آ رہی ہے۔ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طور طریقوں کو نہیں اپناتا تو یقیناً وہ کسی نہ کسی برائی میں ضرور مبتلا ہوتا ہے، اور وہ برائی ہے کہ جب بچیوں اور بچوں کے رشتوں کے معاملات ہمارے گھروں میں چلتے ہیں تو یہ دیکھا جاتا ہے کہ جی ان کی عمر ایک دوسرے کے کم از کم برابر ہو یا 1-2 سال کا فرق ہو۔ خدا کے بندو، کہاں لکھا ہے کہ عمروں کا طواف اتنا جو ہے نا وہ حساب کتاب رکھا جائے؟ بات ایمان کی ہے۔ جس کو دیکھنا چاہیے اس کو ہم دیکھتے نہیں ہیں۔ ہمیں تو یہ دیکھنا چاہیے کہ جو فیملیز ہیں وہ اہل ایمان ہیں، وہ لوگ شریف ہیں، وہ لوگ دیانتدار ہیں، وہ لوگوں نمازی اور پرہیزگار ہیں۔ اگر ان میں ایمان کی رتی نہیں ہے تو آپ نے ایسے رشتوں کو کیا کرنا ہے؟ آپ ان کو اہمیت دیتے ہیں؟ نمبر 1۔ نمبر 2، عمروں کا فرق تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رکھا، نہ قبیلوں کا فرق رکھا ہے۔ آپ نے کئی قبائل میں شادیاں کی، اور پھر ہر عمر کی بیوہ سے بھی کی، مطلقہ سے بھی کی، اور باقرہ تو صرف ایک ہی تھی، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ باقی جتنی بھی تھیں وہ تو ہم سب کو معلوم ہے۔ اللہ کے بندو، ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طور طریقوں کو کبھی بھی نہیں چھوڑنا چاہیے۔
اور یقیناً جس نے اللہ کے نبی کے طور طریقوں کو چھوڑا اور اللہ کے احکامات کو پس پشت ڈالا وہ ہمیشہ تباہ و برباد ہوا۔ بلکہ اس کے بارے میں قرآن میں تو یہاں تک لکھا ہے کہ وہ کفر میں مبتلا ہوا اور اس کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آگ تیار کر رکھی ہے اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اللہ اپنی حفظ و امان اور پناہ میں رکھے۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔ ڈاکٹر خالد اقبال شاہین فرام فیصل آباد۔ واٹس ایپ نمبر 030363539555۔ مجھے آپ کی آراء کا ہمیشہ انتظار رہے گا۔ اپنے مفید مشوروں سے مجھ گناہگار کو نوازتے رہیں اور میری اصلاح فرماتے رہیں۔ اللہ آپ و ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ فی امان اللہ۔ اللہ حافظ۔